بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ڈاکٹر ہنسا صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی باتیں سنیں گے اور صدق کے دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح گئے تھے تو چند نصیحتیں وہاں فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں ایک مدرسے میں گیا، وہاں جلال آباد یعنی جہاں حضرت یو پی میں مظفر نگر میں ایک علاقہ ہے جس کا نام جلال آباد ہے، جہاں کے حضرتی تھے، اور جہاں جو مدرسہ ہے مفتاح العلوم، اس مدرسے کے فارغین یعنی دو مولوی صاحبان جنہوں نے وہاں پڑھا تو انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، تو جلال آباد کے فارغین تھے اور اس زمانے کے جو حضرت جی کے زمانے کے وہاں سے فراغت پائے۔ اب جب میں گیا تو وہاں کھانا کھا رہے تھے، اور خوب سنو، آرام سے سنو، کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے بھی ایک طرف کھانا، ہم کو بھی دعوت دی، تو جب میں نے دیکھا مدرسے کے بچے اس طرح کھانا کھاتے، اور یہ جو یہاں کے استاد ہیں یہ جلال آباد کے فارغ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر چیز سکھاتی ہے۔ جب صحابہ کا قافلہ گیا تھا اس عیسائی بادشاہ کے ملک میں، تو اس نے ان کو تان دیا، نہیں فارس کے، تو اس نے ان کو تانا دیا، ہم نے سنا ہے آپ کے پیغمبر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا چھوٹی باتیں کیا، وہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں آتا تھا۔ ایسا کامل دین جس میں اتنی کامل تعلیم ہو کہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس میں آپ کے پاس شریعت میں طریقہ نہیں، نسخہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ مدرسے کے بچے یہاں نہ سنت کا اہتمام
نہ کھانے کا طریقہ، یہ کیا فرما رہے تھے کہ دسترخوان جس طرح سے آئے اسی طرح سے واپس جانا چاہیے. یعنی دسترخوان جب بچھاتے ہیں تو صاف ہوتا ہے، ایسا ہی صاف ہونا چاہیے، اس پر کچھ نہ پڑا رہنا چاہیے. اور پلیٹ اس میں تو ماشاء اللہ کم و بیش عمل ہوتا ہے اس کی صفائی میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے غور کیا، یہ ڈاکٹر خنسا صاحب فرماتے تھے، میں نے غور کیا یہ کیا بات ہے. یہ تو اس مدرسے میں انہوں نے پڑھا، لیکن یہاں بچوں میں تو نہیں دیکھ رہے. تو غور کیا میں نے، تو میں نے دیکھا پڑھا تو ہے لیکن شیخ کی صحبت نہیں پائی، شیخ کی صحبت نہیں پائی. یہ فارغین جو عالم بن کر نکل گئے، عالم تو بن کر نکل گئے لیکن صحبت نہیں پائی. اور اس کے بغیر انسان نہیں بنتا، حیوانیت نہیں جاتی، اور شریعت طبیعت نہیں بنتی. اگر استاد کامل کی صحبت، استاد کامل کی صحبت اگر نصیب نہیں ہوئی تو دین خشک رہتا ہے. کتابی علم کتنا ہو لیکن زندگی میں اور اندر دل میں وہ کم سرایت کرتا ہے. جب تک صحبت حاصل نہ کرے، صحبت نہ اٹھائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اور چیزیں تو ہیں، کتابیں بھی ہیں، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ چیز نہیں، وہ چیز نہیں. فرمایا کہ ایک شخص نے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے جتنا مجھے ضرورت ہے کمانا، میں اتنا ہی کماؤں گا، اور اس کے علاوہ وقت میں کیا کروں گا، عبادت کروں گا. تو وہ فجر سے ظہر تک کام کرتا تھا، تو اس میں اس کو اپنا جتنا اس کا خرچہ تھا نکلتا تھا. ظہر کے بعد کام نہیں کرتا تھا، عبادت میں مشغول. اب اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پیسوں میں اضافہ ہو رہا، اس کا جو پونجی ہے بڑھ رہی ہے. وہ پریشان ہو گیا، میں تو کام کرتا ہوں کہ ہر چیز میں یہ برکت، اس کا کیا وجہ ہے؟ پریشان ہو گئے. دیکھو کس چیز سے پریشان ہو گئی. پریشان اس سے نہیں ہوا مجھے پیسے نہیں ملتے، پریشان ہوا مجھے زیادہ کیوں ملتے، مجھے زیادہ کیوں جمع ہوتا ہے، اس میں پریشان ہو گیا. آج کوئی ہوگا اس میں پریشان آج کے زمانے میں. بہرحال تو یہ بزرگ کے پاس گیا، بزرگ نے فرمایا اچھا آپ یہ مجھے بتاؤ، ہم کو یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو چیزیں ہیں وہ کسی چیز میں نہیں. اللہ کے نبی اتباع سنت میں جو چیزیں ہیں یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا. تو اس بزرگ نے ایک سوال کیا بس، کہا جب کھانا کھاتے ہو کیا انگلیاں چاٹتے ہو؟ ہاں حضرت پلیٹ کو صاف کرنا اور انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے. تو کہا بس یہ برکت کی وجہ یہ
کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رزق کی قدر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کرتا ہے. سیدھی سی بات. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے رزق کی کتنی قدر کرتے ہیں معلوم تو ہے. ازہر من الشمس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی قدر کرتے ہیں. جب تک ہر بندہ مومن سنتوں کی قدر نہیں کرے گا تو اس کے اندر نور نبی نہیں آئے گا. جب نور نبی نہیں آئے گا تو نور قرآن نہیں آئے گا. یہ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ پائے گا, وہ اس کی زندگی اور عمل میں نہیں آئیں گے. اس لیے جو احون طریقہ ہے, آسان طریقہ ہے اصلاح کا اور ہدایت کا, آسان طریقہ, بہت آسان طریقہ کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. ایک تو ہے بڑی بڑی چیزیں, حرام کو چھوڑنا, غیبت کو چھوڑنا. اب اس کے لیے ہمت نہیں آ رہی ہے, اس کے لیے طاقت نہیں آ رہی ہے, اس کے لیے وہ جذبہ نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کہاں سے آئے گا؟ آئے گا کہاں سے؟ اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا. ہر عمل چھوٹے اس سنت پر عمل کرنے سے نور کا ایک حصہ داخل ہو گیا اور دوسرا کیا اور داخل ہو گیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے قطرے, چھوٹے چھوٹے قطرے, نور کے قطرے کیا ہیں؟ نور کے قطرے جمع جمع ہو کر اس میں اندر سے یہ سمجھو کہ یہ جو اتباع سنت سے جو نور داخل ہوتا ہے اس کو آپ سمجھو یہ جیسے مثل آپ کو یعنی جس کو آپ فیول کہتے ہیں, یعنی جو انرجی دیتا ہے, جیسے تیل, پیٹرول یا کوئی چیز. تو یہ تیل جب جمع اندر ہوتا ہے تو جتنا زیادہ جمع ہوگا اتنا زیادہ قوت آئے گی اور اتنے بڑے گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب ہو جائے گی. سمجھے نہیں سمجھے؟ بہت آسان طریقہ. اب آپ کہے گا, انسان کیا کہتا ہے, میں تب نماز پڑھوں گا جب میں یہ گناہ چھوڑوں گا, میں تب یہ گناہ چھوڑوں گا جب ایسا کروں گا. یعنی بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑنا. پھر کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز نہیں, یہ تو شیطان کا طریقہ ہے اور یہ اس کو دور رکھتا ہے. اس میں ہمت ہی نہیں آئے گی, اس میں وہ انرجی نہیں ہے, وہ قوت نہیں ہے, وہ تیل نہیں ہے, وہ نور نہیں ہے. اب اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب ان پر یہ عمل کرتا رہے گا, ہر سنت اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ ایک نور لاتا ہے. اور ہر گناہ اپنے ساتھ ایک ظلمت لاتا ہے, سیاہی لاتا ہے, اندھیرا پن لاتا ہے. ہر گناہ اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بار کہ ایک لقمہ حرام 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام سے ایسا کیسے ہو گیا؟ ایک لقمہ حرام سے ایسے کیسے ہو گیا کہ 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کچھ مشتبہ چیز, وہ تو حرام تو ہو ہی نہیں سکتی, حرام کا وہاں تو شائبہ نہیں, کوئی مشتبہ سی حالت سے اتری تو الٹی کئی کر. کیوں کہ اس سے اگر کوئی گوشت بنے گا, اس لقمے سے اگر کوئی گوشت کا حصہ بنے گا, حرام سے جو بنے گا وہ تو جہنم میں جائے گا, وہ تو جنت میں نہیں جائے گا. حرام سے جو گوشت بنے گا, ہڈی بنے گی, جو بھی بنے گا جسم کا حصہ, وہ تو جہنم میں جائے گا.
جنت میں وہ چیز جائے گی جو حلال سے بنے گی،